الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونية المتابعة للمقتدي وتعيين الفرض وتعيين الواجب ولا يشترط التعيين في النفل والقيام في غير النفل والقراءة ولو آية في ركعة صبر کرو پیچھے بہت سارا لمبا کام ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر یہ تکبیر تحریمہ جو ہے نا اس کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں اور پانچویں ان شروط سے جو ان کا تعلق تکبیر تحریمہ سے ہے نماز کی شرطیں تو ایک ایک کلی ہے نا اس کے اندر اور پانچویں ان شروط سے نیت کرنا متابعت کی اصل صلاۃ کی نیت کے ساتھ یہ نیت کرنا مقتدی کے لیے اگر مقتدی ہے تو اس کے لیے اصل صلاۃ کی 4 رکعت نماز ظہر کے ساتھ پیچھے امام کے اس کی اقتداء میں یہ بھی شرط ہے یہ بھی بہرحال نیت مشترکہ تھلے وضاحت آ رہی بھی اصل نیت تو امام نے بھی کرنی ہے مقتدی نے بھی کرنی ہے ظہر کے مثلا 4 فرضوں کی تو اصل نیت کیوں ضروری ہے او من نیت مشترکہ پس باوجہ اس کے جو پہلے گزر گئی ہے پس باوجہ پہلے گزر گئی او فالما تقدمہ کیے یعنی من پچھلا پھر پڑھ لینے ہاں صرف نکا جا من تمییز العادت میں عن العبادت و تحقیق الاخلاص ہے یہ دلیل پہلے گزر گئی ہے بے نیت اس لیے ضروری ہے تاکہ عبادت عادت سے ممتاز ہو جائے اور خلوص کا تحقق ہو جائے بھئی یہ تو پہلے گزر گئی یہ تو پہلے گزر گئی اور بہرحال خاصہ بھی خاص کر کے مقتدی اور بہرحال خاصہ اور وہ نیت کرنی ہے اقتداء کی ایک کیوں ضروری پس باوجہ ما اس شے کے جو لاحق ہوگی مقتدی کو مادہ بیان یعنی امام کی نماز کا فساد یا صحت اب چونکہ اس نے امام کے ساتھ جڑنا ہے تو امام کی نماز ٹھیک ہے تو اس کی بھی ٹھیک ہے اگر اس کی فاسد ہوگی تو اس کی بھی تو اس وجہ سے اب اس اقتداء کی نیت اس کے لیے ضروری ہے سنیں اس لیے کہ اس لیے کہ یہ کام کیڑا بھی نماز فاسد ہے تیندی بھی فاسد ہے ٹھیک ہے تیندی بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ کام تو التزام کے ساتھ ہوتا ہے بھی ان دی اقتداء دا التزام کرے گا تو پھر ایک گل ہوئے گی جی پھر سمجھے ہی اے شاباش لہذا پس نیت کرے ہونے تفصیل نتیجہ نیت کرے فرض الوقت کی یہ تو پہلوں کرنی سی اور اقتداء بالامام کی اس میں او فی فرض الوقت نظر ہے فرض الوقت میں امام کی اقتداء کی بھی نیت کرے یا نیت کرے شروع کی امام کی نماز میں کہ میں امام کی نماز میں شروع ہوتا ہوں سنیں ان دی شرح پڑھ ایک منٹ امن نیت المشترکہ نظر آئی مراد اس سے نیت اصل صلاۃ ہے مشترکہ متا کبو کیڑی ہوندی ہے اس لیے کہ صلاۃ مطلقہ
وہ فرض بھی بن سکتی ہے، واجب بھی بن سکتی ہے، سنت بھی بن سکتی ہے، نفل بھی بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ معلوم ہوگی یہ بات کہ اشتراک فی منوی مراد ہے، نیت میں نہیں۔ بے امام تے مقتدی دونوں دی نیت کیڑی شے دی کیتی ہے، اور مراد یہ ہے کہ وہ منوی مشترکہ ہے مقتدی اور امام کے درمیان اور منفرد کے درمیان۔ یہ تو سارا کہنا ہے بھی میں کیڑے وقت دی نماز پڑھن لگا ہاں جی۔ اور وہ علی حذف مضاف ہے، تقدیر اس کی یہ ہے اما اشتراط النیات جی اوتے اصل اما اشتراط النیات کہ نیت کا شرط ہونا کیوں ہے، فعل ما تقدم جی، تے خاص کیوں ضروری ہے، فعل ما یلحقہ آکھے نا کہ آندھنے اس نال واضح انج سی بھی انج کدی عبارت ہوں نا مسئلہ زیادہ سمجھ آنا سی۔ اوضاع یہ ہے کہ یوں کہتے بھئی اے اقتدا کیوں ضروری، نیت اقتدا دی، بس اس لیے کہ مطابت نہیں پائی جاتی مگر نیت کے ساتھ، تو مطابت ہوندی نیت نال انج ہوندی نا عبارت زیادہ واضح سی مسئلہ۔ بہرحال وہ کہ ذکر کیا انہوں نے اس کو، پس وہ تو اثر مترتب ہے مطابت پر، کیونکہ ہوتا مطابت تو بعد نماز دی صحت یا فساد ہونی ہے۔ اصل یہ کہ مطابت جو ہے وہ نیت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اگو نہ کہ نا من فساد صلاۃ امامی اندنے اولا ایسی کے نال اے بھی لفظ لاندے وصحتہا کہ امام کی نماز کا فساد، امام کی نماز کی صحت اس کے ساتھ جڑ گئی ہے مقتدی کی نماز، جی ان دی ٹھیک ہے تے ان دی بھی، جی امام دی فاسد ہے تے مقتدی نہیں فاسد ہے، اے بھی نال جوڑ دے جی۔ اول انہو کی ایل فساد ہو دا مرجے کہ یہ فساد تو بالالتزام ہوتا ہے، التزام کرے گا تو پھر نماز کی، امام کی نماز اگر فاسد ہے تو اس کی بھی فاسد، اگر التزام ہی نہیں کیا تو یہ کیسے ہوگا۔ فی ہے دا مرجع جو ہے فی فرض الوقت کے دسیا جی۔ اچھا جی، نیت کرے اقتدا بالامام کی فرض الوقت میں، یا نیت کرے کس کی، شروع کی فی صلاۃ یعنی مع الامام، یعنی میں نیت کرے میں نماز امام کی نماز میں شروع ہوتا ہوں امام کے ساتھ، جب انج کہے گا نا جی یہ نیت متضمن ہے اے آخنا میں امام کے ساتھ امام کی نماز میں شروع ہوتا ہوں، میں امام کے ساتھ امام کے امام کی نماز میں شروع ہوتا ہوں۔ اے لفظ ان دے وچ ساری گل آ گئی کیڑی کیڑی، اور یہ نیت متضمن ہے اصل صلاۃ کی نیت کو اور متابعت کی نیت کو اور تعیین کی نیت کو، ساری تینیں گلیں آ گئی کیونکہ نیتاں تین نے، ایک تو مقتدی واسطے بھی اصل نماز، پھر ان دی تعیین ایک کیڑی ہے، تے پھر مطابت۔ جڑے پہلے دو نے کہ اصل صلاۃ مطابت وہ تو ظاہر ہے جب اس نے کہا جو ہے، اور تعیین وجہ اخیر کی یہ ہے کہ جب نیت کی اس نے امام کی نماز کی جو کہ معینہ ہے امام کے نزدیک، تو تینوں نیتیں پائی گئی ہیں۔ شرع میں ہے ذخیرہ سے اور قاضی خان سے، اگر نیت کی اس نے جمعے کی نویت صلاۃ الجمعہ، اور نہ نیت کی اس نے اقتدا بالامام کی پیچھے امام کے، تو بس بے شک یہ جائز ہے، اس لیے کہ جمعہ نہیں ہوتا مگر امام کے ساتھ، باقی تو ساری نمازیں امام کے بغیر بھی ہو جاتی ہیں نا، لیکن جمعہ بغیر امام، اس لیے اگر وہاں اقتدا کی نیت نہ بھی کرے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے جائز ہے، اور یہ مطلب نہیں کہ کرے ہی نہ، بھئی نہیں سو کیتی تو تاں بھی جمعہ ہوندہ ہو گیا، کیوں کہندے ذہن وچ گل داخل ہے کہ جمعہ بھی کلیا ہوندہ ہی نہیں،
بلاؤ نوال واپس چلو، اور اگر نیت کی اقتدا بھی، اور اگر نیت کی اقتدا کی امام کے ساتھ نماز میں لا غیر، جی اور کوئی نہیں، بے نیت کی میں نے اقتدا کی امام کے ساتھ نماز میں، بعض نے کہا نہیں کافی اس کو، تو اصح یہ ہے کہ یہ کافی ہے، جائز ہے، اس لیے کہ اس نے بنایا اپنے آپ کو تابع واسطے امام کے مطلقاً، اور تبعیت محض متحقق ہوتی ہے جب کہ ہوگا وہ مصلی پڑھنے والا ما اس نماز کو جس کو پڑھا ہے امام نے، جی او ویکھو ولاؤ نوال اقتدا بھی اے فی الصلاۃ مطلقاً اے فی اصل صلاۃ و وصفہا، معنی یہ ہے کہ نہیں مقید کیا اقتداءہ باصلہا، نہیں مقید کیا اپنی اقتداء کو اصل صلاۃ کے ساتھ، ما صلی اللہ الامام اے اصلاً و وصفاً، جیڑی امام پڑھی اوندی ہوگی، جی واپس چل۔ بعض نے کہا ہے جب انتظار کیا مقتدی نے امام کی تکبیر کا تو کافی ہے اس کو اقتداء کی نیت سے، اس نے نیت کر لی نماز کی، اقتداء کی نیت نہیں کی، لیکن امام کی تکبیر کا انتظار کر رہا ہے، اب یہ ضمناً اقتداء کی نیت ہو گئی، آگئی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ نہیں ہوگا مقتدی صرف انتظار کے ساتھ، اس لیے کہ یہ متردد ہے اپنے ہونے میں اقتداء کے لیے یا بحکم العادت، سنیں اور لأنہ متردد نمی دلیل، اور اس لیے کہ نہیں لازم آتا انتظار سے کیڑی چیز ہے، اور نیت المطابت میں نیت کی حد ہوگی، جی مطابت کی نیت، اور حالانکہ یہ شرط ہے، اور ضمیر لأنہ ہوئے نا، اور لأنہ متردد یہ منتظر کے لیے، اس لیے کہ وہ منتظر، اور وفی کون للانتظار یہ خشیت بطلان الصلاۃ بظہور خلافی، کیونکہ عبرت اس کی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، واپس چلو، اور مناسب ہے یہ کہ نہ معین کرے امام کو بھی کیڑا امام ہے، خشیت واسطے ڈرنے نماز کے بطلان کے اس کے خلاف کے ظہور کے ساتھ، وہ گوار ہے یہ معین نہ کرے کیڑا ہے، ہو سکتا الٹ نکلا میں، ہن ویکھیا جی اگر زن کیا اس نے امام کو زید، جی زن ایسی بھی کون ہے، آواز نال بلدے پچھلی صف وچ کھڑا ہے، پس اچانک وہ کون تھا، عمر، تو لا یدرو جیسا کہ اگر کھٹکے اس کے دل میں کہ وہ زید ہے یا عمر ہے، شک پہ جائے تاویں نقصان کوئی نہیں، تاویں بھی نماز ہو جائے دی، سنیں جی اوئے نا لو لم یخطر، جیسا کہ اگر نہ ٹھیک ہے، جیسا کہ اگر نہ کھٹکے اس کے دل میں کہ کون ہے، مطلق نماز پڑھ رہے امام دے پیچھے بھی کون ہے، ایک خیال ہی نہیں، جیسے اس سے نماز ٹھیک ہے، اس دن اگر زن غلط ہوگا تب بھی ٹھیک ہے، تو معین نہ کرے، کیا کرے نہ کرے، اچھا جی دھیان کریں جی میں، اور مقید کیا ہم نے مقتدی کے لیے، پیچھے امام دی گل نہیں کی تھی بھی امام بھی نیت کرے کہ میں امامت کرا رہا ہوں، مقتدی کے لیے ہے کہ وہ کیا کرے، اس لیے کہ نئی شرط
امامت کی نیت رجال کے لیے جب بندہ مرداں دی امامت کرائے نا تے بھی میں امامت کرا رہا ہوں، بلکہ عورتوں کے لیے، بلکہ عورتوں کے لیے صبر اور ویکھو نا کما لو لم یخطر بے بال انہ زید، تو پس بے شک کیا ہے، صحیح ہے ابتدا کیونکہ عبرت اس کے لیے جس کی اس نے اور اس نے نیت کی ہے، کس کی، امام کے اگو پا میں کوئی ہوئے، کوئی دا مراد ہے نہیں بد عقیدہ ہوئے، یعنی نا دا کوئی ہوئے، قول اس کا مصنف کا لِأَنَّهُ لا یشترا تو نیت المطابات، امام واسطے نیت شرط نہیں، کس دی، امامت کیونکہ امام منفرد ہے اپنے ذات کے حق میں، وہ اپنی ذات کے حق میں منفرد کیا نہیں دیکھا تو نے، ان کا مسئلہ دس دے جو بڑا عجیب، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اگر قسم اٹھائی کسی نے یہ کہ نہیں امامت کرائے گا کسی ایک کی، تو وہ اپنی نماز پڑھن لگا تو پس نماز پڑھی اس کے پیچھے پوری ایک جماعت کھڑی ہوگی تو لم یحنس حانس نہیں ہوگا، حانس اس لیے کہ انہیں امامت نہیں کرائی، یہ تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو پچھلیاں دی ہو جاندی ہے۔ ہن سنیا جے اس لیے کہ ہنس کی شرط بے احانس کدوں ہونا سی، یہ کہ قصد کرے امامت کا کہ میں امامت کرا رہا ہوں، حالانکہ وہ تو نہیں پایا گیا، یہ تو اپنی پڑھ رہا تھا تو پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے، تو لہذا اگر کسی نے امامت دی نیت نہیں نہ کی تھی ان دے پیچھے اقتداء دی نیت کرو تو نماز ٹھیک ہے، سنیں اے شاباش جی، اتنے نبضات کو نہیں کی تھی بل للنساء عورتوں دی امامت کرانی ہوئے نا اتنے دن، بلکہ عورتوں کے لیے بھی شرط نہیں ہے، یاد یہ بننا تو اصل اتنے بھی عورتوں دی امامت کرائے نا، عورتیں پیچھے پڑھن انہوں دی تاں ہوندی جے امام انہوں دی پیچھے گزر گیا ہے کہ نیت کرے کہ میں بھی عورتوں کی بھی امامت کرا رہا ہوں، تب ویسے نہیں ہے پھر مسئلہ آ جائے گا جی۔ اچھا جی واپس چلو، اور چھٹی تحریمہ کی صحت کی شروط سے، چھٹی پچھو میں کیا کسی متن کنیاں دساں گے، متن کنیاں 7 تو شرح پانچ، اور چھٹی تحریمہ کی صحت کے شروط سے تعیین کرنے فرض کی شروع کی فی ابتدائی شروع ہے، نماز شروع کرتے وقت یہ تعیین کرنے کہ میں کس وقت کے فرض پڑھ رہا ہوں، کتنی رکھتے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں وہ شرط نہیں ہے، لیکن یہ کس وقت کے، فجر کے، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، یہ تعیین بھی شرط ہے، فی ابتدائی شروع ہے، حتیٰ کہ اگر نیت کی اس نے کس کی، میں ظہر کے فرض پڑھنے لگا ہوں اور شروع ہو گیا فرضوں میں، پھر بھول گیا، پس ظن کیا اس نے اس کو تطوع، اگو سمجھا شاید سنتا پڑھتا پیا، پس پورا کر دیا اس نے اس کو اپنے ظن پر، تو پس وہ فرض ہے مسقط، ان دے ذمہ فرض ساقط ہو گیا، فرض ہے چونکہ نیت پہلو کندی کی تھی سے ایشا بس، اور اسی طرح عکس اس کا ہو جائے گا تطوع، اور اگر نیت نفلوں کی بعد میں ظن کیا کہ فرض پڑھ رہا ہوں تو یہ نفل ہوں گے، کیا ہوں گے، اور نئی شرط رکعات کے عدد کی نیت 4 رکعتاں 2 رکعتاں 3 رکعتاں، یہ اگر نہ بھی کرے نا تو حرج نہیں ہے، بے زور کے فرض پڑھنے لگا ہوں بس، مغرب کے فرض اتنا کافی ہے، رکعتاں دا نہ لوے حرج کوئی نہیں، لیکن رکعتوں کے عدد کا نیت کرنی بھی شرط ہو، یہ شرط نہیں ہے،
سنیں اچھا جی وہ دیکھنے شرح او تعین الفرض جی جی نظر آ رہے ہیں اگرچہ قضا ہو اگرچہ قضا ہو تب بھی کیا کرے بتائے کہ میں کون سی قضا پڑھ رہا ہوں جو کل زور رہ گئی تھی پرسوں اثر رہ گئی تھی مثال کے طور پر اس کا نام لے پس نہیں کافی اس کو یہ کہ کہے نویت الفرضہ جی بلکہ تعین کرنا ہے کیڑے کس وقت فرض میں جیسا کہ عنایہ میں ہے اس لیے کہ فرض کئی قسم ہیں اور وقت صلاحیت رکھتا ہے کل کے لیے جی پس ضروری ہے تمییز تعین سے تاکہ ممتاز ہو جائے وہ کہ ادا کر رہا ہے وہ اس کو اور لأنہ متنوع بھائی جڑے پچھلے فرض رہ گئے نے وہ بھی کئی قسم دے نے کنے رہ گئے سو فَهُوَ فَرْضٌ مُسْقِطٌ اس لیے کہ نیت معتبر وہ ہے کہ مقارن ہے جز اول کے تو جز اول میں تو فرضاں دی نیت سی لہذا وہ کافی ہے گل سمجھیے بے نیت معتبر وہ ہے جو جز اول کے ساتھ تو اس وقت تو کیا نیت تھی تو بعد میں توڑے زن ہو گیا سنتے ہیں تب بھی فرض ہوں گے وَقَضَا اَقْصُهُ بابری فرماندے نے قضا اے جنن وچوں اولا حذف و قولی قضا کیونکہ واپس چل کے دیکھیں نا متن کہ بھئی اگر اس نے کیا کیا شروع ہوا تو زن کیا تطوع ہے پورا کیا تو وہ فرض ہے تو وہ عکس ہو اور عکس اس کا ہوگا تطوع قضا دی وچ ضرورت کوئی نہیں اے مطلب بابے نے نا پھر اچھا جی ولا یشترط جی وجہ اس لیے کہ فرض واجبات محدود ہیں شرن واجب 3 نے فرض 2 3 4 نے فرض 2 3 4 2 کیڑے نے فجر 3 مغرب کوئی نہیں تینے پتہ لگتا بے ہوش ہویا پہ تو 4 کیڑے نے زور عصر زور عشاء عصر پس قصد تعین کا بے پرواہ کر دے گا رکعتوں کے عدد سے جب زور کہی تو 4 آ گئے فجر کہی تو 2 آ گئے مغرب کہی تو 3 آ گئے حتیٰ کہ الٹ حتیٰ کہ اگر نیت کی فجر کی کتنی 4 مثلا مثال کے طور پر تو لغو چلی جائے گی 4 کی نیت اور پڑھے گا فقط 2 رکعتیں سنیں تو ایسے تو قیاس کر لو کہ اس نے زور کی جو ہے نا نیت کی 2 رکعتوں کی تو پڑھے گا 4 وہ نیت لغو چلی جائے گی اس لیے کہ خطا اس شے میں جس میں تعین شرط نہیں لا یضر یہ نقصان نہیں دیتی خطا جیسا کہ الاشباہ والنظائر میں ہے قانون ہے کیڑا خطا کرنی اس شے میں جس میں تعین شرط نہیں اس میں جو خطا ہے یہ لا یضر ہے خطا کرنی اس شے میں جس میں تعین شرط نہیں ہے یہ سنیں ہوں متن ویکھ لو بسم اللہ الرحمن بے رکعتوں کی گنتی شرط نہیں ہے اچھا جی اے دلیلی پچھلی گل دی بھی تعین فرض کی تعین کیوں ضروری ہے فرض کی بھی کیڑے فرض پڑھنے لگے اور باوجہ اختلاف فرائض کے تزاحم کے جی شرط کی گئی ہے تعین اس کی کہ پڑھ رہا ہے وہ اس کو جیسے ظہر مثلاً جیسے اور مثلا اے
اور ویکن تھلے والے اختلاف تزاحم ہے اولا اضف دو کلموں میں سے ایک کو، دو کلمے نے اختلاف تے تزاحم ان ایک اضف کریے تا معنی ٹھیک ہے، فرائض کے اختلاف کے لیے یہ معنی کرو یا فرائض کے تزاحم کی وجہ سے، والے اختلاف تزاحم الفروض ہے ذرا گل اوکھی ہو گئی ہے، ایک کلمہ رکھی تو معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو فرضوں کے تزاحم کی وجہ سے شرط کی گئی ہے تعیین اس کی کہ جس کو وہ کیا کر رہے ہیں، جیسے کہ زور مثلا، جیسا کہ زور اور ویکھنا شہرت تعیین ہو برابر ہے کہ کون ہو، امام ہو یا مبتدی ہو یا منفرد ہو، جیڑا بھی ہوئے جیڑی پڑھ رہے ہوں دی تعیین کرے۔ واپس چل، اور اگر نیت کی اس نے فرض الوقت کی تو صحیح ہے، تو صحیح ہے، نوائے تو فرض الوقت، میں اس وقت دے فرضاں دی نیت کی تھی، میں اس وقت فرضاں دی نیت کی تھی، کی تھی تے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جس وقت میں جڑے فرض نے وہ نہیں نے تو متعین نے، ٹھیک ہے۔ مگر جمعے میں، مگر جمعے میں یہ نہیں آکھ سکتا کہ میں نے وقت کے فرضوں کی نیت کی، جمعے میں جمعے کی نیت کرنی، او تھلے ویکھنے اللہ فی الجمعہ نظر آئی، پس نہیں صحیح نیت فرض الوقت کی، کیونکہ ساڑھے نزدیک و مشہور مذہب جمعے والے دن وقت زور کا ہے اور جمعے سے زور ساکت ہو جاتی ہے، لہذا جو وقت ہے وہ کس کا ہے، جمعے کا نہیں ہے، تو جمعہ پڑھنے سے زور ساکت ہو جاتا ہے، اس لیے پھر جمعے کی نیت کرنی ہوگی، صرف فرض الوقت کی نیت سے جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ سمجھائیے جی۔ تو دوسرا قول جو ہے کہ بھی آج جمعہ ہے زور نہیں ہے، تو پھر اس وقت جو وقت کا فرض ہے وہ ہے جمعہ، تو پھر نیت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن مشہور یہی ہے کہ بھئی زور کا یہ نائب ہے۔ واپس چل، اور اگر جمع کیا اس نے فرض کی نیت کے درمیان اور نفل کی نیت کے درمیان، جی نیت کی میں نے زور کے فرضوں کی اور 4 نفلوں کی، اللہ اکبر، تو یہ صحیح ہوگا، فرضوں کے لیے فرض ہوں گے، نفل نہیں ہوں گے، کیا ہوں گے، فرض ہوں گے، نفل نہیں ہوں گے، باوجہ قوت فرضوں کے، یہ فتویٰ اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تھلے بیکھ لے قوت ہی، پس نہیں معارض ہوگا فرضوں کے، کون ضعیف کون ہے، وہ نفل ہے، لہذا لغو چلی جائے گی نیت نفلوں کی۔ یہ جڑا کمزور تے کبھی کٹھے کتنے کمزور بچوں نکل جائے گا تو کلے فرض، سمجھ گئے کہ کوئی نہیں، ایک کنہ نزدیک ہے۔ امام ابو یوسف کے رحمہ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں ہوگا وہ داخل کسی شے میں دونوں سے، اے شروع ہی کو نہیں ہویا، اے اگر تکبیر تحریمہ کہی سو تو نیت تو بغیر کہہ دیتے، تو نیت تو بغیر تو ہندی کو نہیں، کیونکہ اب کیوں لتعارض بوجہ تعارض کے، بوجہ تعارض آ گیا، بنال فرض بھی تے نال نفل بھی جی، تیندہ محمد ہے کہ کچھ بھی نہیں، نیت وکھری کرے کیڑی پڑھ رہے۔ اچھا جی اگلا ایک مسئلہ دھیان کرے جی، اور پھر تھلے شرح ملا کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اگر نیت کی اس نے نفلوں کی اور جنازے کی، اگر نیت کی نفلوں کی اور جنازے کی، چارپائی پئی ہے تو کہندہ 4 رکعت نماز نفل اور جنازہ، 4 رکعت نماز نفل اور 4 تکبیر نماز جنازہ، اللہ اکبر، سمجھیے تو ہن کیڑی شے ذمہ آئی ہے، پس یہ نفل ہیں، پس یہ نفل ہے، کی نے نفل تے پڑھے تو ایویں سنا جی میں امام پڑھتا ہے بے کھلو کہ اللہ اکبر، رکوع سجود تے کیتا کو نہیں کہ کیتا سو، نفل تو بنے کوئی نہیں، نفل تو بنے نے کہندے نال، اے جنازہ بنیا کہ نہیں، اے ذرا مسئلہ سمجھا جی، سمجھ آئی جی، نیت کی کیتی سو 4 رکعت نفل نال 4 رکعت 4 رکعت نیت کی تھی میں 4 رکعت نماز نفل دی اور 4 تکبیر نماز جنازہ دی، اللہ اکبر، تے کو پڑھنی کیویں سو، امام نال پڑھنی سو نا جویں انہیں پڑھنی، جی
یہ نفل تو ہوئے کوئی نہیں کیونکہ رکوع سجود کو نہیں ہویا جنازہ ہویا کہ نہیں ہویا صرف سنیا جی تو فرماندے نے ایک ہی ہے یہ نافلہ ہے ایک ہی ہے نافلہ ہے اچھا جی اور اگر اس نے نیت کی مکتوبہ کی اور جنازے کی تو یہ مکتوبہ ہے نیت کی تھی میں 4 زور دیا فرضاں دی اور جنازے دی اللہ اکبر تو پڑھیا میں سو جی میں جنازہ پڑھنا ہے تو فرض بھی کو نہیں ہوئے تو جنازہ ہویا کہ نہیں آندے نے کو نہیں ہویا چونکہ نفل بنے نے تو فرض بنے نے ذمے آ گئے نے ہوں ذرا شرح پڑھو فاہیہ نافلہ کیوں ہو گئے اس لیے کہ نفل اقوا ہیں صلاۃ جنازہ سے وہ جی یہ نفل نے تو فرض کفایہ اقوا کے میں ہو گیا آندے نے جی اقوا اور طرح ہیں اس جہت سے کہ نافلہ صلاۃ کاملہ ہے رکوع والی ہے سجدے والی ہے برخلاف جنازے کے لہذا اے نفل نے تے پڑھا کہڑے طریقے نال ہے اے نفل تو کو نہیں ہوئے تے جنازہ بھی کو نہیں ہویا لہذا پس لٹائی جائے نماز جنازے پر جب کہ یہ حضرت امام تھا اگر مقتدی سی تو اندے نال کوئی نہیں فرق پیا امام دی ٹھیک ہے تو باقیاں دی ہو گئی جنازہ ہو گیا دوبارہ کلا نہیں پڑھ سکتا لیکن اگر یہ حضرت کون سن تے جنازہ کو نہیں ہویا کی کرنا اور دوجا انہیں چونکہ نفلاں دی نیت کی تھی میں 4 کہتا ویسے کہتے ہیں نفلاں دی نیت کی تھی سو تو وہ تو پڑھے کوئی نہیں تو لازم آ گئے نفل شروع نال لازم آ جاندے نے پلاوے اور لازم آئیں گے اس کو قضا کرنی 2 رکعتیں نفلوں کی اس لیے کہ اس نے باطل کر دیا نفلوں کو اپنے سلام پھیرنے کے ساتھ جنازے سے قطع کی نیت پر بعد اس کے کہ صحیح تھا شروع ہونا اس کا نفلوں میں سنا جی مسئلہ کہ کوئی نہیں یہ جنازہ بھی کوئی نہیں ہویا نفل بھی کوئی نہیں ہوئی لہذا جنازہ دوبارہ پڑھے تو نفل انہوں لازم آ گئے جزی سمجھی اور نہیں ہے مبتل نفلوں کے لیے سوال ہے انہیں کھلو کے 4 تکبیراں سارا کچھ پڑھ دیتا ہے دین دے نال نفل باطل ہی نہیں ہوئے جڑے شروع کیتے سن تو باطل ہو گئے کہندے نے باطل نہیں ہوئے اس لیے نہیں مبتل نفلوں کے لیے صلاۃ علی الجنازہ اور جڑی پہلی بار ہے اس لیے کہ زیادتی رکعت سے کم باطل نہیں کرتی نماز کو یہ کھلوتا ہے نہ انہیں مولوی جی رکوع کیتا ہے تو نہ انہیں صرف قیام یہ پوری رکعت نہیں رکعت کا بعض ہے اور جنازہ سارا کی شے ہے قیام ہی نہیں پڑھنا ہوتے اندے وچ رکوع ہے سجدہ ہے تو قیام ما دون رکعت ہے نا اور رکعت پوری ہوندی سجدے وچ جا کے تے لہذا اے ما دون رکعت ہے اندے نال نفل باطل نہیں ہوئے نفل تو ذمے آ گئے نا جی چونکہ سلام پھیر کے تروڑ دیتے سو سلام پھیر کے تے لہذا وہ بھی ذمے آ گئے تے نماز جنازہ بھی دوبارہ پڑھے اگر یہ امام تھا تو سمجھی جے گل واپس چل او فہیہ مکتوبہ فہیہ اس لیے کہ مکتوبہ فرض عین ہیں ایک وجہ تے جنازہ کی ہے مقابلہ آ گیا عین کبھی ہے اور اس لیے کہ فرض صلاۃ کاملہ ہے تو جنازہ صرف قیام ہے اور محض ذکر کیا اچھا جی نفلاں تو بعد اس جزی دی لوڑ کو نہیں سی محض ذکر کیا اس کو بعد اس کے جو اس سے پہلے ہے اس لیے کہ بسا اوقات کہا جا سکتا ہے کہ حکم فساد کا باوجہ ہونے ان دونوں کے فرضین تو یہاں بھی یہ ہے کہ جنازہ دوبارہ پڑھے اگر امام ہے تو اور فرض جو ہیں وہ بعد میں پڑھنے ہیں جی سنیں وہ کو نہیں ہوئے جی اب ایک مسئلہ دسیا نا بریک کڈا جی اور 7ویں منہا شرطوں سے تحریمہ کی شرطوں سے 7ویں تعیین الواجب کیا تعیین الواجب اگر واجب ہے نا نماز تو ان کی کرے معین کرے واجب کی تعیین کرے
मुतलक बयान अल वाजिब मुतलक बयान किया अल वाजिब को ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਬ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਮਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਜਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਤਲਕ ਬੋਲਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲ ਵਾजिब پس شامل ہے نفلوں کی قضاء کو جن کو مولوی ارسلان نے فاسد کر دیا تھا تو ان کی قضاء بھی کیا ہے واجب اور نظر کے نفل یہ بھی واجب اور وطر بھی واجب ہے اور طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ذمہ آتے ہیں وہ بھی واجب ہے اور عیدین بھی واجب ہے تو لہذا جیڑا واجب پڑھ رہے ہوں کی کرے نیت تعیین کرے کیوں لاختلاف الاسباب ہر ایک اسباب علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا نوایت الواجبہ نال عید نہیں ہوے گی نوایت الواجبہ نال وطر نہیں ہوے گا نوایت الواجبہ نال 2 نفل جڑے ذمے نے وہ نہیں ہون گے بلکہ تعیین کر کیڑے واجب پڑھن لگا وا سمجھ آئیے بھائی جڑے نفل میں شروع کر کے تروڑے نے میرے ذمے آئے نے میں وہ پڑھن لگا وا سمجھ آئیے میں طواف تو بعد جڑے 2 رکعتاں واجب ہو گئی نے وہ پڑھن لگا وا تعیین کرنی ہے ان کے جو ہے نا کیا ہیں اسباب مختلف ہیں اسباب مختلف او وقالو پھر پڑھ دیں واپس ایک پڑھ لو وَالسَّابِعُ مِنْهَا تَعْیِینُ الْوَاجِبِ ظاہر اس کا یہ ہے کہ یہ شروط مجتمع ہیں ساری کی ساری کس میں ایک نماز جنیاں پچھو بیان ہو رہی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے حالانکہ اس طرح نہیں یہ ساریاں کٹھیاں نہیں کیونکہ نماز لا تنوا نہیں نیت کی جاتی فرض اور واجب اکٹھی سمجھی جے انہیں دونوں دی کٹھی نیت ہے لہذا دونوں دی تعیین کٹھی ہو ہی نہیں سکتی جی اے تے فرض والی تعیین کو نہیں تے جے فرض والی تعیین ہے تے واجب والی تعیین کو نہیں سنی جے گل اے کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہیں اچھا جی اور اسی طرح وقت اور اعتقاد اس کے دخول کا نہیں حاصل ہوتا مگر فرضوں میں بھی وقت دا ہونا بھی ضروری ہے اور اعتقاد بھی ہو کہ وقت داخل ہو گئے یہ صرف فرضاں وچ جے باقی واجب جڑے ذمے آئے نے وہ پڑھنے نے انہاں وچ ضروری کو نہیں ہے گا انہاں وچ ضروری کوئی نہیں طواف کر کے طواف حج کیتا نفل پڑھے 700 سال بعد تاں بھی ٹھیک ہے نوح علیہ السلام دا زمانہ ہوندا بھی طواف کیتا ہے حج تے نفل پڑھے 700 سال بعد تو ٹھیک نہیں جی یہ جڑے نا بھی یہ بھی 2 کٹھے نہیں ہو سکتے اور اسی طرح لانا کھڑے ہو کر تحریمہ کو یہ بھی فرضوں میں ہے نفلوں میں کھڑے ہو کر لانا ضروری نہیں ہے سنی تے دس دینے کہ بھی ساریاں شرطاں ایک نماز کٹھیاں نہیں ہوندیاں جتھے جتھے جنیاں ہون گیاں خلاصہ یہ ہے کہ یہ شروط نہیں حاصل ہوتی ہر ایک نماز میں ساریاں وہ آپ نے کیڑا کرنا ہے کہ کیڑی کیڑی پائی جا سکتی تھی کیڑی کیڑی نہیں وَالنَّظْرَ جی نظر مطلق بھی ہوندی ہے تے نظر تینوں منصوب پڑھنا آتا ہے پھر قضا ہوتے ترکیب دسی نے بے نظر مطلق ہے یا نظر مقید ہے جیڑا بھی ہے انہوں دی تعیین کرے مطلق ہوندہ ہے میرے ذمہ 4 رکھتا تے مقید ہے کہ میرے ذمہ آج 3 بجے 4 رکھتا نال تعین بھی کیتا وقت دا مثال طور تے اچھا جی دلیل دیتی سی لاختلاف الاسباب یہ علت ہے تعین واجب کی شرط کے لیے کہ واجب دی تعین کیوں شرط ہے یعنی نہیں ہوگا ادا کرنے والا سبب کے مسبب کو مگر اس کی تعین کے ساتھ ہر سبب دا مسبب اپنا ہے تے جیڑے سبب دا مسبب ادا کر رہے ہیں ان دی تعین کرے گا تے کی ہوئے گا ویسے ادا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر واپس چل وقالو پیچھے ایسے نے بھی سارے وطر وکری نہ واجبان دی وکری تعین کرے علماء نے فرمایا ہے کہ عیدین میں اور وطر میں نیت کر دے صلاۃ العید کی اور وطر کی بغیر تقیید بالواجب کے جی
باوجہ اختلاف کے اس میں بعض علماء کہہ بھی انجا کے نوایت صلاۃ العید نوایت اے مطلب ہے واجب دی قید نہ لگائے، اس طرح نوایت صلاۃ الوتر واجب دی قید بعض علماء نے یہ آکھے قالو باوجہ اختلاف کے اس میں باوجہ اختلاف کے اس میں او دیکھو شرح یعنی وَيَكُونُ ذَلِكَ تَعْيِينًا یہ صرف کہہ دینا نوایت صلاۃ العید نوایت صلاۃ الوتر اور ہو جائے گی یہ تعیین اگرچہ تقیید بالواجب کے بغیر ہی ہو جی، باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ واجب کی نیت کرنا منع ہے، بلکہ انہو یہ ہے کہ اس کو واجب کی نیت ان دو میں لازم نہیں ہے، اختلاف ہے بعض دے نزدیک بھی یہ سنت نے، اس صحابین دے نزدیک وطر سنت نے، امام صاحب دے نزدیک واجب نے، سنی گل اس طرح عیداں دے بارے میں بھی اختلاف ہے، ساڑھے نزدیک واجب نے، اس وجہ تو بھی چونکہ اختلاف ہے لہذا لفظ واجب نہ تو بغیر بھی ہو جان گیا، منع نہیں ہے نیت واجب دی لیکن کر لینا بہتر ہے واجب، یہ عادت پاؤ گے تو پوے گی، ورنہ نیتاں تو پکیاں نے جمن تو پہلے۔ واپس چل، اور صاحب کے سجدے میں نہیں واجب تعیین سجدات میں، صاحب کے جو دو سجدے ہیں ان کی تعیین کرنی علیحدہ، کیونکہ وہ واجب ہے نا، تو واجب کا مسئلہ چل رہا ہے کہ صاحب کے سجدوں کی تعیین کرنے کے دو سجدے مجھ پر جو واجب ہوئے میں وہ کرنے لگا ہوں، اور جس لئے کرنے سو غلطی تو بعد پہلو تو نہیں نا نیت، یہ تو وچ ہونی تو ارادہ ہے نا محض، او بیخ اللہ شاید کے استغنا ہو جانے اس تعیین سے باوجہ متصل ہونے سجدہ صاحب کے کس کے ساتھ، یا باوجہ واقعہ ہونے سجدہ صاحب کے نماز کی تحریمہ میں، نماز کی اولا یہ تھا کہ یوں فرماتے لعدم تعیین فی ہے، وہ لفظ ہے نا متن لا یجب التعیین فی سجدات، ان دی بجائے کہندے نا لعدم تعیین فی ہے کہ اس میں تعیین نہیں ہے، یہ بہتر سی، جیسا کہ اولا یہ تھا کہ واقعہ سجدات، اولا یہ تھا کہ تثنیہ لاتے ضمیر کا فی قول ہی، اور پیچھے للاختلاف فی ہے آکھے نا، تو دو نے نا عید تے وطر تے کیا آخنا سی فی ہما، تاکہ لوٹتی ضمیر کس کی طرف ہی بچ لکھے نا یارو ہی، تو مطلب وہ نال غلطیاں بھی دس دینا عبارت دیاں بھی تھے انج بہتر سی انج بہتر سی جی، بزرگ لڑائی نہیں کرتے آپس سے، جب بزرگ ایک دوسرے گل سنتے منتے نے، اور بزرگاں نے پتہ ہوتا ہے بھی میں نے واہ نہیں سی ہے میں سوچ کے لکھیا غلطی ہو گئی نا میری اصلاح کر دیتی ہے۔ واپس چل، اور تلاوت میں معین کرے اس کو، جو سجدہ تلاوت کرنا ہے نا اس کو، یہ بھی واجب ہے معین کرے کہ میں کون سا سجدہ کر رہا ہوں، کس کا، باوجہ دفع کرنے مزاحمت کے، ان دے نال مزاحمت کنہ دیئے، یعنی شکر کا سجدہ اور صاحب کا سجدہ، سنیوں گل اے شاباش سے، ایک کنیاں ہو گئی ہیں متن ساتھی سن پوریاں ہو گئی ہیں، شرح چ رہندیاں نے، ہوں شروع کروں نہیں، شروع ہو جا تم ہی ہوں، بفت تلاوت یہ نظر آئی، اور شرح یعنی معین کرے کہ وہ سجدہ کس کا ہے، اور نہیں لازم اس کو تعیین سجدات کے افراد کی، آیات کے افراد کے لیے بھی تلاوت دے سجدے کروں گا، جڑے میرے ذمہ نے نا سجدے تلاوت، وہ مثلا 5 نے، یا ساری تلاوت کی تھی 14 دے 14 رہندے نے،
تو وہ آکے کہ میرے ذمہ جو 14 سجدے آئے میں وہ کرنے لگا ہوں ہن ہر باری وکھری نیت اے نام اس بارے والا کروں گا اے 13ویں والا کروں گا اے 14ویں والا کروں گا اے 15ویں والا بھی اے ضروری نہیں اے ہے او تے ویکھو نا بے نہیں لازم اس کو سجدات کے افراد کی تعیین آیات کے افراد کے لیے بے اینے آیتاں تے آ سجدے مطلقاً میں تلاوت کے سجدے کرنے لگا ہوں تو جتنے ذمے ہیں وہ کر دے سارے ہو گئے جی باقی جو عینُھا سیگا دسے بھی مضارع بھی عینہ کڑو ہوں اچھا جن واپس چلو ٹر گئے ہو تنبیہ بلے تتمیم عدد شروط صحت تحریمات تنبیہ واسطے پورا کرنے تحریمہ کی صحت کے شروط کے عدد کے لیے تنبیہ ہون جی شرط نمبر 8 کیڑی شرط نمبر 8 ہونا تحریمہ کا لفظ عربی کے ساتھ قادر علی عربی کے لیے صحیح میں جیڑا عربی اتے قادر ہے نا تو جو عربی پر قدرت رکھتا ہے شرط ہے کہ وہ تکبیر کس میں پڑھے عربی میں اے نال سنیا ویجے للقا او کون ہا بلفظ العربیہ یعنی ہونا تکبیرات الاحرام کا کس زبان میں عربی زبان مراد وہ ہے جو شامل ہے تکبیر کو اور اس کے غیر کو ہر اس سے جو دلالت کرتا ہے تعظیم پر کیونکہ کیڑے کیڑے جملے نے جنہ نال نماز شروع ہو سکتی ہے او شہزادے ہو اے اللہ اکبر اللہ الاکبر اللہ الکبیر اے تہین اس کے علاوہ امام صاحب دنزی کو نال بھی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ اگر شروع ہو جائے تسبیح کے ساتھ تحلیل کے ساتھ بس بے شک صحیح ہے بس اس شرط کے ساتھ کہ عربی میں یہ ہوں تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی دھیان کرے جائے کیونکہ مقصد ہے بھی اللہ دی تعظیم نال نماز شروع ہو گئی للقادر علیہا اچھا جی اگر عربی نوندی نہیں تھے بہرحال عاجز عربی سے پس نہیں خلاف اس کے شروع کی صحت میں اس کے ساتھ کہ قدرت رکھتا اس پر لغات سے تلاوت آگو نہیں کرنی اور اردو وچ لیکن ایک دے اپنی زبان وچ ان دا معنی کر دیتا ہے نا تو ایتھے لکھیا جی بھی جڑا عاجز ان دی نماز شروع ہو جائے گی نماز شروع ہو جائے گی سبحان اللہ فی صحیح ہے کی صحیح یہی قول ہے قولہما اولن جی وہ قول ہے ان دونوں کا اولن اور بشیبین کا قول ہے یہ اور فرمایا امام صاحب نے صحیح ہے شروع اس کا اولن کا مطلب ہے صاحبین کا قول ہی ہوئی ہے قال الامام صحیح ہے شروع ہونا بندے کا بغیر عربی کے اگرچہ قدرت رکھتا ہو کس پر عربی پر اور واقعہ ہوا ہے عینی کے لیے مثل اس کے جو واقعہ شرع میں بھی انہیں جی آ کے بھی امام صاحب فرمایا اور در میں نقل ہے تار خانیہ سے کہ شروع فارسی میں جیسا کہ تلبیہ فارسی میں فارسی تو مراد ترجمہ جائز ہے مطلقاً اتفاقاً بسیبین بھی نال نے کالا فرمایا اور ظاہر رجوع ہے صاحبین کا کدھر نہ کہ امام صاحب کا شروع میں جیڑا بندہ نماز شروع کر دے عربی تے قادر ہے عربی تو غیر نال شروع کرے تے نماز ان دی ٹھیک ہے تے صاحبین دا بھی رجوع ہے امام صاحب وال کیونکہ نماز تو باہر ہے کون تکبیر بھلا ہوئے جیسا کہ رجوع کرنا امام کا صاحبین کی طرف قرات میں کیونکہ نہیں جائز بغیر عربی کے مگر عاجز کے لیے جی جیڑا عربی جہاں پڑھ سکتا ہے ہوں امام صاحب دا بھی رجوع ہے کہ او قرات فارسی چ نہیں کر سکتا جیڑا عاجز ہے نا عاجز او ترجمہ کر سکتا ہے عاجز تو مراد ہے ساڈے پاکستانی نہیں ہے گے بھی زبان تے لفظ ہی نہیں چڑھ دے
ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਤ ਹੈ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਫਾਤਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੂਰਤ ਆਜਿਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹ 8 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ। तासियो नामी ये के ना मद करे इसमें जलालत के हमजा की, इसमें अल्लाह ए न करे, ए शर्ती, और ना अकबर की बा जी अकबर अल्लाह अकबर, ये पहला भी ये कम ना करे, ये शर्त है। और इशबा करना इसमें जलालत की हा की हरकत का अल्लाहू अकबर। इशबा ये इनाम भी जब मेरे खिंचो बहुत पैदा हो जाए किमें अल्लाह। तो ये क्या है? खता है लुगतन, लुगतन खता भी अरबी ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਗਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਰਬੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖੇ ਜੇ ਮੱਜੂ ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਲੁਗਤਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੁਗਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ ਜੀ। और जिसलिए इन्हें हान अशबा किधर अल्लाहू नहीं फासद होगी इसके साथ कौन? नमाज। इसी तरह अगर अल्लाह अकबर, इसी तरह तस्कीन हा की, तीन दो सूरतों नमाज मतलब फासद नहीं का मतलब है भी शुरू ठीक हो गए, की हो गए ए मतलब भी नहीं। उदो वेखो शराब अत्तासे अल्लाह या मुद्दा हमजा तनफिया जी। आगे के लिखे फ़ाबिही ला यकूनो शारियन फिसलाते, अगर उसने आ लंबा कर देता इसके साथ ना होगा वो, क्योंकि तकबीर ठीक होनी है तो नमाज में दाखिल होना है। बिस्मिल्लाह तवज्जो। और बातिल हो जाएगी नमाज इसके हुसूल के साथ, नमाज के असना में अगरचे सही हुई अव्वलन, शुरू जो ने अल्लाह अकबर कह के शुरू कर ली तो उठन पैन लगी हैं तकबीर अल्लाह करता तो नमाज की हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। नहीं समझ आती पई। अगरचे शुरू सही कर ली सी, मत नहीं सी पढ़ी, हुण शुरू हो गई है तो जेकर शुरू च मत है तो शुरू ही कोनी होई, तो जे शुरू में ठीक पढ़े आगे जाके करे मत कर दी ते नमाज बातिल हो जाएगी। कालहुल मुअल्लिफ अल्लामा शुर्रुम बलाली दी एक शराजे रिसाला दुर्रुल कुनूज दी किंदी लिखे दुरुल कुनूज अबदराजी अं यफूज, पुराना दुरुल कुनूज लिल अब्दिर राजी अं यफूज। ये जड़ा है ना रिसाला, ये शेख हसन बिन अम्मार बिन अली शुर्रुम बुलाली हनफी आज नदी किताब है। और ये रिसाला है शामिल है अला शुरूते तहरीमा और बाकी फरूज़ सलात 40 फ़र्ज़ बयान किए हैं। ला तू जादो मजमूअतन किसी और जगह इकट्ठे नहीं मिलते। वाला बाकी मुतल्लिक वाजिबात सुनन शुरूते इमामत इक्तदा युनज़ारो कश्फ जुनून, हाजी खलीफे दी कश्फ जुनून पे। लेकिन रानगी है ना बे इन्हां दा कि ओ वेखो
ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ कौल किया इसका मुअल्लिफ ने शरा अपने रिसाला दुरुल कुनूज की शरा में रिसाला भी तो फिर शरा भी अज में मतन नूर ज़ात फिर शरा की थी कि कोई नहीं पहलो वड्डी फिर मुख्तसार की थी कमाल लड़े अच्छा जी तवज्जो एक कितनी शर्त आ गई नामी चलो जी अल्लाह बिस्मिल्लाह अगे जी 10वीं शर्त अल आशिर 10वीं ये के लाए जुमला तामा जिंदे नाल नमाज शुरू करनी है ना और जुमला होवे किससे बस इनकी शरह पढ़ो इस ते एक सवाल है ये ज़ाहिर रिवाया इमाम साहब से कि वो की करे नकल किया इसको तजरीद में और इसी के साथ कौल किया है ये फरमाया नहीं हुंदा है फिका है किन्होंने इमाम और इमाम ना 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 नजर आ रहे ना लिखे कौन नजर आ रहे नहीं बात तो कुछ चाका तो नहीं पैंदा तो फिर की मसला बने जी कि दो बुजुर्गों को डर गया ख्वाब विच इसी के साथ कौल किया किसने कालहुल मुअल्लिफ फी शरहिल मज़कूर आज जी पिछली शरह दुरुल किंदी कुनूज दी उनकी शरह विच उन्हें फरमाया कि इंज गल है जी अच्छा जी और वाजिब है ये कि हो बुदाअत लफ्ज़ अल्लाह के साथ किसके साथ लफ्ज़ अल्लाह के साथ पहलो लफ्ज़ अल्लाह फिर अकबर है ये भी वाजिब है जेकर इंद नाल शुरू करना है तो हत्ता कि अगर उसने कह दिया अकबरुल्लाह हो तो ला तसिहु इंदहु इमाम साहब के नज़दीक ये सही नहीं है बज़ाज़िया की मतलब बज़ाज़िया बोंदे विच ए गल इस किताब विच गल लिखी है और औला हुण दूजे सवाल ही औला ये है कि ये मतन में हज़फ कर दे कौन सा लफ्ज़ ये जो मतन में कहा है क्या कि ये इसको हज़फ होना चाहिए इसलिए कि ये दोनों नई शर्त भाई जुमला होना चाहिए मुब्तदा ख़बर उसमें हो या ना हो कोई अर्ज नहीं वज़ालिक और ये बावजह सेहत शुरू के ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ इमाम साहब के नज़दीक अगर ला इलाहा इल्लल्लाह नाल नमाज शुरू करे थे सही है सुबहान अल्लाह नाल शुरू करे थे सही है अगर जे माल कराहत है लेकिन नमाज हो जाती शुरू ए जुमले तो कोई नहीं है सुबहान अल्लाह मुजाफ है पूरा हो गया हुण केड़ी शुरू करा मैनू ना देखना 11वीं शर्त ये कि हो वो तहरीमा जिक्र के साथ जो खालिस है किसके लिए और देखो बस अगर उसने नमाज शुरू की इस जुमले के साथ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली तो नमाज नहीं सही इसलिए कि ये सना खालिस नहीं है बल्कि इसके अंदर अल्लाहुम्मा अल्लाह का भी नाम है और अपनी हाजत भी इसके साथ मिल गई है क़ालहु सय्यद 13वीं शर्त 12वीं शर्त ये कि ना हो वो तहरीमा बसमाला के साथ जैसा कन करीब आ रहा है वो तहरीमा तो मुराद है जिन नाल नमाज शुरू करनी है वो बसमाला के साथ कमा सयाती वो किए यानी ये कि बिस्मिल्लाह तबर्रुक के लिए होती है गोया वो यूँ दुआ कर रहा है बिस्मिल्लाह पढ़ कर के बारकल्लाहु ली और यही ऐसा है जैसा कि और यही अशबा है जैसा कि काल सिद्ध हवाले दे देने नाल 13वीं शर्त ये कि ना हज़फ करे हा को जलालत से अल्लाह हो इसको हज़फ ना करे बल्कि इसको क्या करे पढ़े और सालिस अशर ये कि ना हज़फ करे किसको
جلالت سے قال فی الشرح المذکور پچھلی ہن سنیا جی وان ترک ہاون وان مراد حاوی سے الف ہے جو پیدا ہوتا ہے مد کے ساتھ، وہ الف جو لام ثانیہ میں ہے جلالت سے، بے انہوں جڑا ہے نا وہ ترک نہ کرے۔ اللہ یہ لام اس کا جو الف ہے وہ حذف نہ کرے۔ اتحا لکھے ہے نا جلالت سے، اتنے انج لکھے ہے بترک ہاون، اتنا اللہ یحذف الہاء جی، اے او دوجی کتاب میں لکھے ان ترک ہاون دا من ہے کہ وہ الف جو اس میں جلالت میں ہے نا لام ثانیہ پر اللہ، لام کھڑی زبر لا بلا تھے میں، وہ بھی حذف نہ کرے۔ پس جب حذف کیا اس کو حالف نے، کسے قسم چاہی سی اس نے اس کو حذف کی، قسم چان لگے ہم واللہ، واللہ نہیں واللہ، یا زابے نے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یا مکبر للصلاۃ نے اللہ اکبر جی اللہ اکبر نے، یا حذف کیا ہا کو کس سے اس میں جلالت سے اللہ اکبر، ایک اللہ اتحا ہوگی اللہ اکبر، اختلاف کیا گیا ہے او مڈوں کہ ان دی قسم ہووے دی کہ نہیں، ذبیحہ حلال ہووے دا کہ نہیں، اور تحریمہ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں، پس اختلاف ہے لہذا نہ ترک کیا جائے احتیاطاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھو نا کی لکھے بھی اگر اس نے الف نہیں پڑھا یا ہا نہیں پڑھی، آیا یہ قسم اٹھانے والے کی قسم منعقد ہوئی ہے، ذبح کرنے والے کا ذبح ٹھیک ہوا ہے، تکبیر پڑھنے والے کی نماز شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس میں کیا ہے اختلفا کی اختلفا، یہ جنہ کسائی بنے نے دکاناں پائیاں کم از کم آ کے کسی استاد کو اینا تو سکھ لین کے بسم اللہ اللہ اکبر اے تو لفظ ٹھیک کر لیں کم از کم اینا۔ اسی بھی قربانی جلے کرنی آپ والے کو نہیں سیکھیا تو کسائیاں دے حوالے کرنی ہے، تو اونا جڑا ہے نا جی بھی اونا صرف ریٹ ہی مکانا ہے، میں 10,000 لینے میں 7,000 لینے میں 20,000 لینے، اگو آرام ہی گل آلی تیری قسمت ہی۔ اسی بھی خوش ہیں کہ خون دے پہلے قطرے نہ سارے گناہ معاف ہو گئے، حدیث پاک ہے نا، لیکن پہلے نہ تو تاں جی ذبح ہوئے تھا کی ہوگی شرعی ذبح ہوئے تو تاں گناہ معاف نہیں تو الٹا دی جگہ تے اور قربانی دیو، یہ تو خراب کر بیٹھے ہو۔ تو فلا یترک ذالک احتیاطاً، شرع سید میں ہے اشباہ کی حرکت کا جلالت سے، او اللہ نہیں فاسد کرتا نماز کو اگرچہ کیا ہے خطا ہے، اگرچہ ہاں کہ بے اشباہ کر دے تو نماز فاسد تو نہیں کرے گا، لیکن ہے کیا یہ سمجھے نا جی، ایسے تو ہے نا بھی اللہ کی اے اللہ ہو ہے نا اللہ ہو، تو اس نو اللہ ہو نہیں پڑھتے جی، اے اللہ ہو ہے نا اللہ دی ہو آنو زمین نال پڑھے ہیں نا کہ یا اللہ ہو پڑھی دیں اندے نال ہی ہے نا، یہ انہوں نے دیکھ اشباہ ہی ہے نا کہ کوئی نہیں وائبریشن لگ گئی کہ نہیں لگی بے تو پہنے نے اشباہ نہیں کرنا جی، یا تو ہوئے نا ہوا نو بناؤ نال اللہ ہو کی
ਤੇ ਕੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੂ ਦਾ ਹੂ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਸਮੇ ਜਲਾਲਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ इसमें जलालत ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੜਿਆ ਕੀ ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ खाता है नमाज फासद नहीं होगी लेकिन खता है जी तो मतलब है कि भी नमाज फासद होने के नेड़े कम पहुंचा ना तां तक भी इहदे नाल नमाज फासद नहीं होगी लेकिन खता है खाता है की आखूं हैं इसे पढ़ ले की पढ़ ले ये ना गुजर चुका है की आयश बहन पढ़ चुकी वफी सारी शारी सैयद नहीं हैगा ਹੁਣ ਥਲੇ ਸ਼ਰਹ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 13ਵੀਂ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਫੀ ਸ਼ਾਰੀ ਸੈयद ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਣੀ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਣਾ ਪੜ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਿਸ ਅਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪੜਿਆ सालिस अशर के ना हज़फ करे किसको हाँ को जलालत से इनकी जी शरह में पढ़ता आ रहा हो हल्ले जबी ही वसियाती तहरीमाती फलाह उतरा गुजाल के एहतियातन इस तो आगामी कोई शरह है कि कोई नहीं हैं तो गया अगे की है जिक्र हो ते इस तो पहले कितने भी है 13ਵੀਂ ਦੇ नहीं वो दस ना काल फिशर मजकूर वान तर के हाविन जी यही है लेकिन इतने तो कोई इबारत ये भी है ना इहदे विच है उस किताब विच भी कोई नहीं इतने है वे वाफी वो पैदा कि पढ़ चुके हैं कितने पढ़ चुके हैं हैं ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ वो कढ़ मैनू दस कितने वो कढ़ ना पिछे تیر نشاد جی کچھ لوگ یہ تو پیچھے لکھے اس کا تیر نویں تو بعد کی ہے شرح جو لکھے ہیں نا مراتی نامی شرط بعد کی لکھے ہے بڑا بشباء الحرکت الحائے من الجلالت کی خاتون لغتاً ولا تفسد به الصلاۃ وقضا تسکین یہ تو ہو گیا نا یہ تو مراکی جب واجہ نے دوبارہ نقل کی تھی عبارت وفی شرح سید کہ اشباع حرکت الحائے من الجلالت لا یفسدها بین کان خاتان وقضا تسکینها تو وہ عبارت ہے اوتھی غور کرو چاہ بھی ہاں کی حرکت کو کیا کرنا کیویں اللہ یہ کیا ہے خطا ہے لغتاً نماز فاسد نہیں ہوگی اسی طرح ساکن کرنا یہ بھی خطا ہے لغتاً او یہ نا بھی یہ جڑا ذکر ہے اللہ ہو اے بھئی آخر اندے واسطے کو پیچھے کو دلیل چاہیے تھی کہ کوئی نہیں کہ دلیل ہے کہ ہمارے سلسلے میں ہوتا ہے یہ دلیل ہے کوئی دلیل بھی چاہیے تھی نا لبو دلیل کتنے ہوئے کیونکہ آدھ لکھے ہے بگر کسی نماز میں چینج پڑھیا کی خطا ہے نماز تو فاسد نہیں ہوئی بچ گئی ہے کام تو خراب ہی کیتا سو فاسد کرنے والا لیکن بچ گئی ہے لیکن لغتاً کی ہے خطا ہے جی میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا میں تو دس رہا کہ نماز وچ اشباع کیویں ہوے گیندا اشباع کی ہوندا ہے ضمے دا اشباع کی ہے با پشبو فتح دا اشباع کی با زبر تے کسرے دا اشباع کی بی یہ نہیں اشباع اے اللہ ہو دا اشباع کرو تو کی بن جاندا ہے اللہ اے کی بیان نے اے لغت خطا ہے جڑا اصل ذکر ہے نا پچھلا وہ اس میں ذات ہے اللہ وقف ظاہر جل کلہ پڑھنا ہے پھر وقف کرنا ہے اللہ 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 جڑا پچھلا ذکر ہے
تے جے کر ذکر ہووے تے پھر خطا تے نہیں، پھر تو ٹھیک ہویا. کی ہویا؟ پھر تو ٹھیک ہویا. تے بابے تے فرماندے نے بنج کسے کیتا ہے تے خطا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساڈے دلائل انج تے انہیں ہن صرف مسئلہ بھی جدوں بھی بربادی آندی ادوں ایویں آندی ہے کہ شخصیتاں نو منیا، قرآن و سنت نو نہ منیا، فقہاء نو نہ منیا. میں تینوں دسی یہ گل بھی دین جڑا جنا جی وہ قرآن جے تے حدیث جے تے فقہ جے، بس سیدھی جی گل ہے. مسائل ویکھنے نے سارے فقہ جے نے، دلائل قرآن ہے، نصیحت واز سارا کچھ حدیث پاک ساریاں گلاں وچ جی، بس گل ختم. تے انہاں دی وضاحت ویکھنی جڑے معتبر شرع دے، جڑے کس کو ڈردے شردے کو نہیں سن، انہاں دی شرع ویکھو جی، قرآن پاک دی معتبر تفسیراں ویکھو جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اگے کتویں؟ 14ویں. الرابع عشر ان یأتی بالحاوی، یہ کہ لائے حاوی کو، یہ کہ لائے حاوی. اور حاوی کون ہے؟ وہ الف ہے لام ثانیہ میں، پس جب حذف کر دے گا اس کو تو لم یصحا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. سنیں 14ویں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ترجمہ پھر جڑا کل پڑھے گا نال کر لو گے.